الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایک اچھے معاشرے کی تشکیل اور اس کی بقا کا دار و مدار تربیت یافتہ افراد پر ہے. تربیت یافتہ افراد باہم مل کر ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیتے ہیں. اسی طریقے سے اچھے معاشرے کی بقا کا دار و مدار بھی اس میں رہنے والے افراد کی تربیت اور تہذیب پر ہوتا ہے. اگر کسی معاشرے کے افراد غیر مہذب ہوں، غیر تربیت یافتہ ہوں، تو ماضی میں وہ معاشرہ جتنا بھی اچھا رہا ہو، لیکن موجودہ افراد کی غیر مہذبانہ حرکات اور ان کے غیر اخلاقی اور انسانی رویوں کے خلاف جو ان کا کردار ہے، یہ کسی بھی اچھے معاشرے کو غرق کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو تربیت یافتہ فرد ضروری ہے، چاہے معاشرے کی تشکیل نو ہو یا کسی بھی اچھے معاشرے کی بقا کا امتحان ہو. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اکثر مقامات پر فرد کی تربیت پر زور دیا ہے. قرآن کریم اکثر افراد کو مخاطب کرتا ہے. کبھی یا ایہا الانسان کہتا ہے، کبھی یا ایہا الناس کہتا ہے، کبھی یا ایہا الذین آمنوا کہتا ہے. تو مختلف انداز تخاطب کے ذریعے قرآن کریم افراد کو مخاطب کرتا ہے تاکہ فرد اپنا رویہ ٹھیک کرے، اپنی تربیت پر غور کرے، اپنے رویے پر غور کرے اور ایک تربیت یافتہ فرد کی حیثیت سے اپنے معاشرے کی ترقی میں اور اس کی بقا میں اپنا کردار ادا کرے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے دو بنیادی حصے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ سیرت کے دو ابواب ہیں. ایک باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مکی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا حصہ اور دوسرا باب مدنی زندگی ہے. اور ان دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اپنی خصوصیات آپ کو نظر آئیں گی. مکی سیرت کی جہاں اور بہت ساری خصوصیات ہیں، وہاں ایک نمایاں خصوصیت جو آپ کو نظر آئے گی وہ فرد سازی ہے، افراد سازی. کہ مکی زندگی میں افراد کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا محور رہی ہے کہ افراد کے نظریات درست ہو جائیں، افراد کے رویے ٹھیک ہو جائیں، ان کے اخلاق ٹھیک ہو جائیں اور وہ اس قابل ہو جائیں کہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں. تو مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا مرکز اور حضور علیہ السلام کی محنت کا محور افراد سازی رہی ہے. چنانچہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں افراد سازی کے منہج کو دیکھیں کہ وہ کون سا طریقہ کار تھا جس کو اپنا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی تربیت پر اور افراد سازی پر زور دیا، اور کس طریقہ کار پر عمل کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں صحابہ کرام کی تربیت فرمائی. تو اس کے مختلف مرحلے آپ کو نظر آئیں گے، مختلف اسالیب نظر آئیں گے. ان میں سے ایک اسلوب تلاوت قرآن کریم ہے. قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں افراد سازی کا عمل انجام دیا ہے. قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ذمہ داریاں ذکر کی ہیں کہ ایک پیغمبر کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذمہ داریاں ہیں. چنانچہ ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم نقل کرتا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ یا رب العالمین ان میں اب ایک رسول کو مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہوں؟ یتلو علیہم آیاتک،
جو کہ ان کو آپ کی آیات پڑھ کر سنائے، یعنی جو اللہ کی وحی ہو قرآن کریم کی شکل میں، وہ اپنی قوم کو پڑھ کر سنائے۔ تو قرآن کریم پڑھنا، اس کو ہم اپنی زبان میں تلاوت کہتے ہیں۔ تو تلاوت آیات یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے اولین ذمہ داری تھی۔ اسی طریقے سے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرے، یعنی ان کی کردار سازی پر توجہ دے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے۔ تعلیم کتاب یہ تلاوت آیات سے الگ ذمہ داری کے طور پر ذکر کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت آیات الگ ذمہ داری ہے اور تعلیم کتاب الگ ذمہ داری ہے، یعنی پیغمبر ایک طرف اپنی قوم کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے گا، جسے ہم تلاوت آیات کہیں گے، یہ ایک الگ ذمہ داری ہے، اور پھر جو آیات پڑھ کر سنائی ہیں پیغمبر ان کا معنی اور مفہوم اور ان کے جو مختلف مصداقات ہیں وہ اپنی امت کو سکھائے گا، اور اس کو ہم تعلیم کتاب کہیں گے۔ والحکمہ، اور حکمت، تو یہ پیغمبر کی مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ ہم ان میں سے صرف ایک کو لے لیتے ہیں، تلاوت آیات۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں افراد سازی کے لیے تلاوت آیات کو بطور ذریعے اور ٹول کے استعمال فرمایا۔ سیرت کی کتابوں میں واقعات بکھرے پڑے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے یا کوئی نیا شخص آپ سے ملنے آتا تو بالکل ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سناتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک معروف واقعہ سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ جب اہل مکہ نے ہر ممکن طریقے سے دعوت اسلام کو روک کر دیکھ لیا لیکن کامیاب نہ ہوئے، تو انہوں نے ایک نیا حربہ اپنایا، اپنے ایک دانشور کا انتخاب کیا، عتبہ مکہ میں ایک معروف دانشور کی حیثیت رکھتا تھا، تو اس کا انتخاب کیا کہ تم جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کرو۔ ان کو یہ امید تھی کہ یہ بڑا دانشور ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے العیاذ باللہ باز رکھنے میں کامیاب ہوگا۔ اب عتبہ جاتا ہے، پیچھے مکہ کے سردار مجلس میں بیٹھے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ عتبہ واپس آئے گا تو کوئی اچھی خبر لے کر آئے گا۔ اچھی خبر کا مطلب کہ جس مقصد کے لیے ہم نے بھیجا ہے تو ہمارا وہ مقصد وہ لے کر آئے گا، کامیاب آئے گا۔ اب عتبہ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش رکھتا ہے کہ اس دعوت سے آپ کے مقاصد کیا ہیں۔ اگر تو آپ کو دولت چاہیے تو ہم پورے مکہ کی دولت آپ کے لیے جمع کر دیتے ہیں، اور اگر آپ کو عزت چاہیے تو ہم آپ کو مکہ کا رئیس بنا دیتے ہیں، اور اگر اس دعوت سے آپ کا مقصد بادشاہت ہے تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ مختلف پیشکشیں وہ رکھتا ہے کہ کوئی بھی پیشکش آپ قبول فرما لیجئے اور دعوت سے باز آ جائیے۔ یہ جو افراد سازی کا کام آپ کر رہے ہیں، یہ جو سرداروں کے برابر غلاموں کو بٹھانے کی جدوجہد آپ کر رہے ہیں، اس سے باز آ جائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عتبہ کی گفتگو سماعت فرمائی، اور جب وہ اپنی گفتگو ختم کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ اپنی بات پوری کر چکے ہیں، اب میں اپنی بات شروع کروں؟ یہ مکالمے کے آداب ہیں کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے مکالمہ فرمایا جو کہ اس روئے زمین پر آپ کے دشمن تھے۔ چنانچہ عتبہ نے کہا کہ ہاں میری بات پوری ہو چکی، اب آپ بات شروع کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کے آغاز میں اسی تلاوت آیات کا سہارا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی ابتدائی آیات عتبہ کو سنائی۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ عتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹکائے، اپنے سر کو پشت کے ساتھ ملائے، بہت محویت اور حیرت کے عالم میں دیکھ رہا تھا، جیسے ایک آدمی اپنے دونوں ہاتھ پیچھے ٹکا کر اس طریقے سے اپنا سر پشت کی طرف مائل کر کے حیرانی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کوئی بات سنتا ہے، تو اس طریقے سے حیرت کے ساتھ عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی آیات کو سنتا رہا۔
ایک ایک کر کے آیت اس کی سماعتوں کی نظر ہوتی رہی، اس کی سماعتوں سے ٹکراتی رہی اور اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوتی رہی، یہاں تک کہ جب وہ مجلس نبوی سے اٹھ کر گیا تو جس مجلس سے وہ پہلے آیا تھا، سرداران قریش کی مجلس سے، انہوں نے جب عتبہ کو آتے ہوئے اور اس کے چہرے کی رنگت اور اس کی چال ڈھال کو دیکھا تو ایک کہنے والے نے کہا کہ لوگوں یہ وہ عتبہ نہیں ہے جو تمہارے پاس سے اٹھ کر گیا تھا، اس قدر متاثر ہوا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا کہ افراد سازی کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت سے کام لیتے تھے، اور یہی سب سے مؤثر ذریعہ ہے جس کی طرف قرآن کریم نے ایک اور جگہ بھی اشارہ کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ واریت میں نہ پڑو، باہمی تفرقہ بازیاں نہ کرو، اختلافات میں مت الجھو۔ تو اختلافات میں الجھنے سے بچنے کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کریم ہے۔ گویا کہ جب امت قرآن کریم کو تھام کر رکھتی ہے، قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتی ہے، اور ظاہر ہے جب تلاوت کرے گی تو ایک مرحلے پر جا کر اس کو سمجھنے کا آغاز کرے گی، اور جب سمجھنا شروع کرے گی تو عمل بھی کرے گی، عمل کرے گی تو اللہ نے قرآن کریم جس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور متقین کے لیے ہدایت ہے، تو جس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن کریم کو بھیجا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ تو آغاز تلاوت کتاب سے ہوتا ہے، اور اسی میں ہمارے لیے سبق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ قرار دی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ بہترین نمونے کا کیا مطلب؟ کہ پیغمبر کی زندگی کے ایک ایک عمل پر غور کرو، ایک ایک لمحے پر غور کرو، ایک ایک قول پر غور کرو، اور پھر دیکھو کہ اس سے تمہاری ہدایت کے کیا کیا پہلو نکلتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی زندگی میں جو طرز عمل ہے وہ ہمیں یہ دعوت دیتا ہے، یہ غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ اور یہ راستے ہیں، اور ان کے اوپر چل کر تم افراد سازی کا کام کر سکتے ہو، تم پہلے اپنی شخصیت کی تعمیر کر سکتے ہو، اور پھر ایک قدم آگے بڑھ کر اپنی اولاد کی شخصیتوں کو بہتر بنا سکتے ہو، اور پھر اللہ توفیق دے تو نبوی منہج پر چلتے ہوئے معاشرے میں افراد سازی کا، کردار سازی کا، لوگوں کے اخلاق کا، لوگوں کے رویوں کی اصلاح کا کام اللہ تبارک و تعالی آپ سے لے سکتا ہے۔ تو آغاز کہاں سے ہوگا؟ آغاز تلاوت آیات سے ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت سے ہوگا، قرآن کریم پر غور کرنے سے ہوگا، اور قرآن کریم پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالی پھر اس محنت کے نتائج مجھے اور آپ کو عطا کرے گا۔ تو یہ پہلے نمبر کا کام ہے کہ افراد سازی کیسے کرنی ہے، اپنی تعمیر کیسے کرنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو مکی باب ہے اس سے میں نے اور آپ نے کیسے استفادہ کرنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر میرے اور آپ کے سامنے جو سوال آتا ہے وہ معاشرے کی بقا کا ہے، جس سے آج کل بالخصوص ہمارا معاشرہ گزر رہا ہے۔ ہمارا وطن عزیز پاکستان کے لوگ جس مرحلے سے گزر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنے اس معاشرے کو باقی کیسے رکھا جائے۔ یہ جو ہماری مشرقی تہذیب ہے جس پر اسلامی روایات کی چھاپ ہے، اس معاشرے کی بقا کس طریقے سے یقینی بنائی جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا جو سیرت ہے اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ مدنی زندگی یا سیرت طیبہ کا جو مدنی باب ہے اس میں جہاں اور بہت ساری خصوصیات اللہ نے رکھی ہیں، وہاں اس کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کسی معاشرے کے لوگ اپنی بقا کے سوال سے کے مرحلے سے گزر رہے ہوں تو وہ اس سیرت کے اس باب کا مطالعہ کر کے اپنے لیے راہ عمل تلاش کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن پر چلتے ہوئے ایک معاشرہ تباہی سے دوچار ہوتا ہے۔ آج کل ہم لوگ جن چند بنیادی مفاسد سے گزر رہے ہیں ان کا میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ سب سے بنیادی چیز بدگمانی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بدگمانی رکھیں۔
اگر مجھے آپ کے ساتھ بدگمانی ہو، آپ کو میرے ساتھ بدگمانی ہو، تو پھر معاشرہ کیسے باقی رہے گا؟ معاشرے میں توڑ پھوڑ ہوگی، گھر ٹوٹے گا، محلہ ٹوٹے گا، شہروں میں تقسیم ہوگی، ملکوں میں تقسیم ہوگی۔ بدگمانی کے بارے میں قرآن کریم کے بڑے واضح ارشادات ہیں کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے لوگو بہت سارے گمانوں سے پرہیز کرو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگو مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھا کرو۔ تو یہ سب سے بنیادی چیز ہے لوگوں کے ساتھ تعلقات جاری رکھنے میں اور تعلقات استوار رکھنے میں۔ جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ گمان کی اصلاح ہے، کہ مجھے آپ کے ساتھ اچھا گمان ہو اور آپ کو میرے ساتھ اچھا گمان ہو۔ ہمارا معاشرہ اسی انحطاط کا شکار ہے کہ ہمیں اپنے نظریات پر عمل پیرا شخص کے ساتھ تو اچھا گمان ہے، اور جس شخص کا میرے ساتھ کوئی اختلاف ہے تو مجھے اس کے ساتھ بدگمانی ہوگی۔ میرے لیے اچھا شخص وہ ہے جو میرے طریقہ کار پر چلتا ہے، میرے لیے اچھا ادارہ وہ ہے جو کہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے۔ اگر کوئی شخص میرے نظریات سے ٹکراتا ہے تو میں اس کے ساتھ بدگمانیاں کرنا شروع کر دوں گا۔ تو یہ سب سے ابتدائی چیز ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نیک گمان رکھنا چاہیے، اور اچھے گمان کے حوالے سے قرآن کریم جو ہمیں احکامات دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر افواہوں سے پرہیز، افواہ سازی سے گریز کرنا۔ غلط افواہیں یہ ایک اچھے خاصے معاشرے کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیتی۔ قرآن کریم اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے، ایک ایسا شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے جو مجہول الحال ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ یہ سچا یا جھوٹا ہے، تو اس کی خبر پر فوری عمل نہ کرو۔ کیا کرو؟ فتبینوا، تحقیق کر لو کہ وہ خبر درست بھی ہے یا غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ خبر غلط ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی میں کسی قوم پر جا پڑو، تم کسی کے خلاف کارروائی کر بیٹھو، تم کسی شخص کے خلاف کارروائی کر بیٹھو، اور وہ کارروائی کیوں کرو گے؟ غلط اطلاع کی وجہ سے۔ تو غلط اطلاع کو پرکھنا یہ قرآن کریم ہر مسلمان کی ذمہ داری قرار دیتا ہے۔ غلط اطلاع نہیں، ہر اطلاع، ہر ایسی خبر جو کہ آپ کے پاس غیر موثوق ذرائع سے آتی ہے تو اس کو پرکھنا چاہیے۔ اب پرکھا کیسا جائے؟ قرآن کریم اس حوالے سے بھی میرے اور آپ کی اصلاح کرتا ہے، خبر پرکھنے کا طریقہ کار بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ سورہ نساء میں ایک جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب بھی ان کے پاس امن کے بارے میں کوئی خبر آتی ہے یا خوف کے بارے میں کوئی خبر آتی ہے تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ اس خبر کو لوٹا دیتے رسول کی جانب، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا اپنے میں سے اولو الامر لوگوں کی طرف، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو جو ان میں سے اہل تحقیق ہیں یا اہل استنباط ہیں وہ اس کو جان لیتے۔ اس آیت میں خبر پرکھنے کا طریقہ کار ہمیں تعلیم کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی خبر آپ کے سامنے آتی ہے، چاہے وہ زندگی کے کسی موڑ سے تعلق رکھتی ہو، کسی شعبے سے تعلق رکھتی ہو، تو اس کو پرکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بڑوں کے پاس لے جاؤ۔ صحابہ کو یہ تعلیم دی گئی کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، کہ وہ خبر لے کر رسول کے پاس چلے جاؤ۔ تم رسول کے زمانے میں رہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس خبر کو لے جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے رہنمائی حاصل کرو۔ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا جو تم میں سے اولو الامر ہیں۔ اولو الامر کہتے ہیں جن کے ہاتھ میں معاملے کی باغ ڈور ہو۔ اب اگر مذہبی خبر ہوگی تو علماء کے پاس جانا پڑے گا، اگر اس خبر کا تعلق سیاست کے میدان سے ہوگا تو اس میدان کے ماہرین کو دیکھنا پڑے گا، اگر اس خبر کا تعلق عسکری امور سے ہوگا تو اس میدان کے اولو الامر کو دیکھنا پڑے گا، ان کے ماہرین کو دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہے کسی بھی خبر کو پرکھنے کا۔ تو جب آپ نے خبر سن لی، خود تحقیق کر لی
اور خود تحقیق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو قرآن کریم نے ہمیں خبر کی تحقیق کرنے کا جو مرحلہ بتایا ہے اس مرحلے سے آپ نے گزار لی، اب اس کے بعد آپ اس خبر کو آگے پھیلائیں اور دوسرے کو بتائیں۔ ورنہ ہمارا جو طرز عمل ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے پھیلائے۔ خبر سن لی اور یہ دیکھے بغیر کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، لانے والا کون ہے، میں اس کی تحقیق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں یا نہیں، کوئی چیز دیکھے بغیر ہم اس کو آگے پھیلائیں گے۔ اور آج کل تو ہمارے نوجوانوں کا، بچوں کا، ہم سب کا طرز عمل یہ ہے کہ خبر نہ صرف آگے پھیلانی ہے بلکہ اپنی رائے دے کر آگے پھیلانا ہے۔ میرے نزدیک یہ معاملہ ہے، خبر ہوگی سیاست سے متعلق، میرا میدان ہے مذہبی تعلیم کا، سیاسی امور کی مجھے کوئی شد بد نہیں ہے، بین الاقوامی حالات، ملکی حالات کی مجھے کوئی خبر نہیں ہے، لیکن سیاسی میدان میں رائے دیتے ہوئے میں ایک مذہب کا طالب علم ہوتے ہوئے کہوں گا میرے نزدیک، حالانکہ مجھے کیا حق پہنچتا ہے جب مجھے ملکی حالات کی خبر نہیں ہے، مجھے ملکی تاریخ کا علم نہیں ہے، مجھے بین الاقوامی تاریخ کا علم نہیں ہے، تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں سیاسی میدان میں رائے زنی کروں؟ عسکری معاملات یہ دنیا کے پیچیدہ ترین معاملات ہوتے ہیں، اور آج کل ہم میں سے ہر شخص عسکری امور پر بھی وہ رائے زنی کرے گا کہ میرے نزدیک رائے دینے کے لیے ہمارے نوجوان کی جو بنیادی کوالیفیکیشن وہ سمجھتا ہے وہ اینڈرائڈ فون سیٹ ہے اور ایک انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے، بس یہ چیز ہوگی تو نوجوان ہر چیز کے بارے میں رائے دے، چاہے وہ مذہب کے بارے میں کوئی بات ہوگی وہ اس پہ تبصرہ کرے گا، چاہے اس کا تعلق سیاست سے ہوگا اس پہ تبصرہ کرے گا، اس کا تعلق بین الاقوامی امور سے ہوگا اس پہ تبصرہ کرے گا۔ میرے بھائی یہ دین کا رویہ نہیں ہے، یہ دین کی تعلیمات نہیں ہے، دین کی تعلیمات وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی کہ جب آپ خبر سنیں تو اس کی تحقیق کریں، یہ دیکھیں کہ لانے والا کون ہے اور تحقیق میں کر سکتا ہوں یا نہیں، میرے اندر بنیادی صلاحیت ہے، جی خبر جس میدان سے تعلق رکھتی ہے اس میدان کے بارے میں میری صلاحیت کیا ہے، میری معلومات کیا ہیں، میرا مطالعہ کیا ہے، اگر تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں رائے دینے کا اہل ہوں پھر رائے دوں، اور اگر میرا اس حوالے سے کوئی مطالعہ نہیں ہے تو خاموشی اختیار کروں۔ تو افواہوں کی وجہ سے اور غلط خبروں کو آگے بڑھانے کی وجہ سے کوئی بھی صحت مند معاشرہ صحت مند باقی نہیں رہتا، کوئی بھی اچھا معاشرہ اپنی بقا کے سوال کے مرحلے سے گزرتا ہے جب اس کے لوگوں کا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں اپنے سینگ پھنسائیں اور ہر سنی ہوئی خبر کو آگے پھیلائیں۔ تو ایک تو بدگمانی جو کسی معاشرے کی بقا کے راستے میں حائل ہے، اور دوسرے نمبر پر افواہوں پر عمل کرنا، افواہ سازی میں اپنا کردار ادا کرنا، اور تیسرے نمبر پر امن خراب کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ایک مسلمان کی جان اور اس کے مال کی حرمت کو کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ترجیح دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ ما اطیبکی وما اطیب ریحکی، کہ اے بیت اللہ، اے اللہ کے گھر، کیا تیری پاکیزگی ہے اور کیا پاکیزہ تیری خوشبو ہے، وما اعظمکی وما اعظم حرمتکی، اور کیا تیری عظمت ہے اور کیا تیری حرمت کی عظمت ہے، اور آگے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منکی مالہ و دمہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ایک مومن کی حرمت، اس کے مال کی حرمت اور اس کے خون کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان کے خون کی حرمت کو مقرر کیا ہے،
قرآن کریم میں ارشاد ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے بھی کسی جان کو نقصان دیا بغیر کسی جانی نقصان کے اور بغیر کسی فساد کے، یعنی ایک آدمی نے کوئی نقصان نہیں کیا، اس نے کوئی قتل نہیں کیا، اس نے کوئی فساد نہیں کیا، اور اس کے باوجود اگر اس کے خون کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اس کو جانی نقصان دیا جاتا ہے، تو فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو ایسے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ یہاں قرآن کریم نے نفس کی اصطلاح استعمال کی، انسان کی اصطلاح، یعنی مذہب کو بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، وہ کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ اگر وہ انسان ہے تو اس کا انسان ہونا ہی اس کے خون اور اس کی مال کی حرمت کے لیے کافی ہے، اور اگر کوئی شخص ایسے معصوم انسان کو قتل کرتا ہے تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ انسان کو قتل کرنا بہت دور کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو دھمکی دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے لا یشیر احدکم الا اخیہ بالسلاح، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف اسلحے کے ساتھ اشارہ نہ کرو، یعنی اسلحہ بھائی پر نہ تانو، کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کیونکہ اس کو نہیں معلوم اگر شیطان نے اس کے ہاتھ کو پھسلا دیا تو کیا ہوگا، وہ آگ میں چلا جائے گا۔ شیطان کے پھسلانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بھائی کی طرف، کسی انسان کی طرف آپ اسلحہ تان کر کھڑے ہیں، اب اگر طیش میں آ کر آپ سے وہ اسلحہ استعمال ہوا تو کیا ہوگا، پھر جہنم کے گڑھے میں گر جاؤ گے۔ تو گویا اسلحے سے کسی کی طرف اشارہ کرنا شریعت نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے کہ جو شخص کسی بھائی کی طرف حدید یعنی لوہے سے اشارہ کرتا ہے، لوہا اس زمانے میں اسلحہ تھا، آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی طرف اسلحے سے اشارہ کرتا ہے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں جب تک وہ اپنی حرکت سے باز نہ آ جائے۔ تو قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تو کسی انسان کی طرف، اپنے بھائی کی طرف، کسی مسلمان کی طرف اسلحہ تاننے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اس معاملے میں کسی کو رعایت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے صحابی تھے، حضرت زید کے بیٹے تھے، حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور آپ علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ان کے بیٹے اسامہ بن زید تھے جو حضور علیہ السلام کو بہت محبوب تھے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی سفارش کرنی ہوتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں کو تلاش کرتے تھے تو اسامہ بن زید کو آگے کرتے تھے۔ یہ اسامہ بن زید ایک مرتبہ ایک لشکر لے کر گئے، کسی قوم پر حملہ کرنا تھا۔ اس قوم میں ایک شخص ایسا تھا جو مسلمان ہو چکا تھا، مسلمان لشکر کو علم نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے۔ جب اس قوم نے سنا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو وہ سارے فرار ہو گئے، اور یہ شخص نہیں گیا۔ اس کا تو خیال تھا کہ میں تو مسلمان ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے بھاگنے کی، میرے بھائی آ رہے ہیں۔ یہ اپنی بکریوں کے ساتھ وہاں ٹھہرا رہا، کچھ دیر رکا رہا، پھر اس نے یہ سوچا کہ کہیں دشمن کا لشکر نہ ہو، کسی اور قبیلے کا لشکر نہ ہو، تو وہ اپنی بکریاں، اپنا مال لے کر پہاڑ پہ چلا گیا۔ اتنے میں صحابہ کا لشکر آیا، اب وہاں ان کو یہ شخص ملا تو اس کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کرنا چاہا، تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، پہلے سلام کیا اور پھر لا الہ الا اللہ پڑھا۔ تو صحابہ نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے وہاں پہ اپنی اس سوچ کے تحت اس کو قتل کر دیا کہ یہ دشمنوں میں سے ہے اور یہ کہیں دشمن کا جاسوس نہ ہو وغیرہ وغیرہ، یہ ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ مسلمان نہیں۔ اب یہ واقعہ ہوا، یہ لشکر واپس آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت غضبناک ہوئے۔ حضرت اسامہ بن زید جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، خود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمانے لگے کہ اتقتلہ من قال لا الہ الا اللہ،
کہ کیا تم نے اس شخص کو قتل کیا ہے جس نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ؟ تو اسامہ کہتے ہیں کہ میں خوفزدہ ہوا اور میں عرض کرنے لگا میرے لیے استغفار کیجئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی جملہ دہرا رہے تھے، اتقتلہ من قال لا الہ الا اللہ، اتقتلہ من قال لا الہ الا اللہ۔ اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے اس موقع پر یہ تمنا ہوئی کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا اور آج مسلمان ہو جاتا، یعنی آج اگر میں مسلمان ہوتا تو میرے پچھلے گناہ معاف ہوتے، تو اس میں یہ جرم بھی میرا دھل جاتا۔ یعنی اتنا ان کے ذہن میں یہ جرم اتنا بڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ انہیں اس پر پشیمانی ہوئی کہ مجھے آج مسلمان ہونا چاہیے۔ اور ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے کہ حضرت اسامہ سے مخاطب ہو کر آپ فرمانے لگے کہ فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جب قیامت کے دن تمہارے مقابلے میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ تو اسامہ کہتے ہیں میں نے درخواست کی میرے لیے استغفار کیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی جملہ دہرا رہے تھے کہ کیف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاء یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جب کلمہ لا الہ الا اللہ تمہارے مقابلے میں آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ تو میرے بھائی یہ ایک مسلمان کی جان کی حرمت ہے، یہ انسانی جان کی حرمت ہے۔ جان جان ہوتی ہے، چاہے وہ کسی نظریے سے تعلق رکھنے والے انسان کی ہو، چاہے وہ امیر کی ہو یا غریب کی ہو۔ تو اگر کوئی شخص کسی انسان کے بارے میں غلط نظریات رکھتا ہے، غلط تمنا رکھتا ہے، کسی کے نقصان پر خوش ہوتا ہے، تو اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے تو نہیں کیا لیکن اپنے تمنا کی وجہ سے ہی میں کرنے والوں کی فہرست میں شمار ہو جاؤں۔ تو میرے بھائی یہ چند بنیادی چیزیں میں نے عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہم اپنے معاشرے کو باقی رکھنے کے لیے کیا اقدامات اختیار کر سکتے ہیں، اور ان میں بنیادی چیز یہی ہے کہ بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، افواہ سازی سے گریز کرنا چاہیے، اور انسانی جان کی حرمت کو بطور انسانی جان کے ملاحظہ رکھنا چاہیے، اس کے نظریے میں تول کے نہیں دیکھنا چاہیے، یا دوستی میں تول کے نہیں دیکھنا چاہیے، مال میں تول کے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ انسان انسان ہے، اور ہر انسان کی جان کو شریعت مطہرہ نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت فراہم کی ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کے اس باب پر عمل کریں گے تو شاید اپنے معاشرے کو باقی رکھ سکیں، ورنہ اگر ان چیزوں کو ہم ہلکا سمجھیں گے تو میرے بھائی لیبیا کو دیکھ لیجئے، مصر کو دیکھ لیجئے، شام کو دیکھ لیجئے، وہاں یہی صورتحال تھی، عوام کو آپس میں لڑایا گیا بدگمانی کی وجہ سے، افواہ سازی کی وجہ سے، غلط خبروں کی وجہ سے، عوام اور ادارے مقابلے میں آ گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ نہ ان کی حکومتیں رہی، نہ وہ معاشرے رہے، نہ وہ ممالک رہے۔ تو یہ وہ وقت ہے جو ہمارے اس معاشرے پر بڑا نازک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذمہ دار بنائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔